کمبو ڈیل مانگ، مریم صاحبہ کو، نواز شریف صاحب کو، حمزہ کو، شہباز شریف کو باہر جانے دیا جائے. ڈیل کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، اور پنکچر کیا کس نے؟ عمران خان. جہاں نااہلی، نالائکی، مہنگائی، بے حسی، فیلئر کے انبار لگے ہوں، وہاں وہ ایسے خبریں نہ پھیلائیں، ایسی خبریں کریٹ نہ کریں. تو کیا وہ میڈیا کو یہ کھلی آزادی دے دیں کہ میڈیا جو ہے وہ مہنگائی پہ بات کرے؟ فواد چودھری صاحب اہم شخصیت کا نام بتا دیں، اس کے بعد بتا دیں گے کہ کوئی کس کی ملاقات ہوئی. چاروں شریف مائنس ہے پاکستان کی سیاست میں. کیا مسلم لیگ نون ڈیل یا ڈھیل کے حصول میں ناکام ہو گئی؟ کیا شاہد خاقان عباسی نون لیگ کے قیادت کے امیدوار ہیں؟ کیا پی ڈی ایم لانگ مارچ کے ذریعے حکومت کو گھر بھیج سکے گی؟ پوچھیں گے سابق وزیر اعظم پاکستان اور مسلم لیگ کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی سے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف میں ایک دوسرے پر ڈیل کے الزامات کی بوچھاڑ جاری ہے. حکومت کو شریف خاندان کی سیاست کا خاتمہ نظر آ رہا ہے تو مریم نواز کو موجودہ حکومت ہی چند دن کی مہمان دکھائی دے رہی ہے. ڈیل اور ڈھیل کے الزامات کی کہانی چند دن پہلے حکومت کے چند وزراء نے خود ہی چھیڑی. ان کا کہنا تھا کہ باقاعدہ بات چیت ہو رہی ہے. کس طرح کا انہوں نے لیٹس واچ دیم. چار جو ان کے بڑے لیڈر ہیں جب یہ کسی سے ملنے گئے تو چاروں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جی یہ نواز شریف نے تو واقعی ملک کے ساتھ بڑا برا کیا ہے، آپ ہمیں کیوں نہیں سوچتے؟ چاروں پہلی صف میں بیٹھتے ہیں. بتائیے آپ. ناکامی آپ کا مقدر ہے. چاروں شریف مائنس ہیں سیاست سے. کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. چھوڑے پرے ڈیل بھی نہیں ہو رہی. پہلے شاید ڈیل کی بات تھی، اب تو ڈیل بھی نہیں ہو رہی. شریف فیملی ایک ڈیل مانگ رہی ہے. مریم صاحبہ، شہباز شریف صاحب، حمزہ صاحب اور نواز شریف صاحب، ان کو جو ہے وہ باہر رہنے دیا جائے، پیچھے سے شاہد خاقان عباسی صاحب پولیٹکس کر لیں. یہ ڈیل مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کل تحریک انصاف کے چند اراکین نے نام لے کر نون لیگ کے ان رہنماؤں کا ذکر کیا جو ان کے مطابق ایک اہم شخصیت سے ملے اور ڈیل مانگی. ان کی بات بھی سن لیں. تو صادق سنجرانی کے علاوہ کسی سے نہیں ملے، انہیں بھی دیکھیے. بھائی ضرورت ہو نا یار، بتاؤ لوگ کون سی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے. ہماری ملاقات صادق سنجرانی صاحب سے ہوئی ہے، ہم دعا کرنے ان کے گھر گئے تھے. اس کے علاوہ کوئی اہم شخصیت فواز صاحب کو پتہ ہے تو میرا چیلنج ہے بتائیں نا، آ کے آج پریس کانفرنس کریں اور بتائیں کون سی شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے اور کس کی ہوئی ہے. فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس عباسی صاحب. چار نام ہے، کسی میں تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے لیکن آپ کا نام ہر اس سٹیٹمنٹ میں ہے. میں بڑا مشکور ہوں جی. آپ کانسٹنٹ ہیں اس کے اندر. میں بہت مشکور ہوں ان حکومتی وزراء کا جن کو ملک کے عوام کی پرواہ نہیں ہے، جن کو مہنگائی کی پرواہ نہیں ہے اور صرف جھوٹ بولنے پر گزارا کرتے ہیں. کوئی وجہ تو ہوگی دے ایکچولی رننگ یور کیمپین. میں بہت مشکور ہوں. میں نہ کبھی زندگی میں کسی عہدے کا خواہش مند رہا ہوں، نہ طلبگار رہا ہوں، نہ امیدوار ہوں. یہ بات تو آپ نے یہ بڑی سیدھی ہے. آپ نے یہیں بیٹھ کے کہا تھا کہ یو آر اے کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹر. میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے کہا ہر ایم این اے کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، انکلوڈنگ یو. ہر ایم این اے، بالکل ہر ایم این اے کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. میں نہیں ہوں. میں نے کبھی نہ خواہش کا اظہار کیا ہے نہ میں طلبگار ہوں. سر میں اسٹیٹمنٹ سنانے لگی ہوں. نہیں، آپ اسٹیٹمنٹ سنا دیں بے شک. There's nothing wrong. کیوں نہیں ہے؟ میں نہیں ہوں. یقین کریں میں نہیں ہوں. Why? بس میرا ڈر لگتا ہے پولیٹیکل پارٹیز. اگر کوئی مجھے میری پارٹی میں ذمہ داری سونپے گی میں حاضر ہوں، لیکن میں نے کبھی ان چیزوں کی نہ لابی کی ہے نہ کوشش کی ہے. بٹ سر میرے چینل میں ہر کسی کا دل چاہے گا وہ پرائم ٹائم پہ کرے پروگرام. کیوں نہ اس کا دل چاہے؟ اس طریقے سے آپ کا دل چاہنا چاہیے کہ میں پرائم منسٹر. Why are you in politics then? میں ایم این اے ہوں. میں 35 سال سے سیاست میں ہوں. میں نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے. میں ان چیزوں کا طلبگار نہیں ہوں. You don't want to become the prime minister. میں نے کہا میں طلبگار نہیں ہوں، میں امیدوار نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میں آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ اگر میری جماعت نے پچھلی دفعہ بھی مجھے ذمہ داری دی تھی، اگر مجھے اہل سمجھیں گے، ذمہ داری دیں گے تو میں سوچ لوں گا. Will you accept? میں سوچ لوں گا. اس وقت سوچ لیں گے نا کیا ہے. You should know آپ گھر کے آپ دیکھیں یہ
اینڈلیس ڈیبیٹ ہے. ٹھیک, آپ جو ہماری پارٹی کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا. مجھے آئی نو کہ آپ کو بالکل نہیں تھا کسی بھی طریقے سے خیال. کوئی شخص سر وہ تو سب سمجھتے شہباز شریف صاحب بنیں گے, وہ تو واقعی کسی کو پتہ نہیں تھا. اس چیز کا کوئی امیدوار نہیں ہوتا, پارٹی فیصلہ کرتی ہے. شہباز شریف تھے اس وقت امیدوار, وہ بھی سرپرائز ہوئے تھے. پارٹی ان کے حق میں فیصلہ کر چکی تھی, یہ فیصلہ ہوا تھا. جی, سو دس کین ہیپن اگین. یو سیئنگ اگر ہوگا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں امیدوار نہیں ہوں یا طلبگار نہیں ہوں, خواہشمند بھی نہیں. ٹھیک ہے, ایک آپ نے اسٹیٹمنٹ ہمیں دی تھی ہمارے پروگرام میں, ادھر ہی لیٹس واچ دیٹ. جی, Is Mariam Nawaz aspiring to lead the party? جی بالکل, everybody aspires to lead the party. Aspiring to be the prime minister? Every politician. کیسے وہ اپنی پارٹی کو تو اون میری بات سن لیں نا, every politician aspires to be prime minister. مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس کی یہ خواہش نہ ہو. Including شہباز شریف. Including شہباز شریف, including شاہد عباسی, including خواجہ آصف, including رانا ثناء اللہ. ٹھیک ہے, یہ جنرل بات کرتی ہے. جب نے اسپیسیفک پوچھا, میں نے آپ کو بتا دیا میں نہ طلبگار ہوں, نہ خواہشمند ہوں, نہ امیدوار ہوں. بٹ تھوڑے سے آپ طلبگار تھے کچھ عرصے پہلے تک, اب بالکل ختم ہوگی طلب. نہیں, کبھی طلبگار نہیں تھا. میں نے کبھی زندگی میں کسی عہدے کی خواہش نہیں کی. میں 26 سال بعد وزیر بنا تھا, 26 سال ایم این اے رہ کر. یہاں ایم این اے آج بنتے ہیں, کہتے ہیں کل وزیر بنا دو. یہ بات مانتے ہیں آپ؟ اب میں نے آپ سے سوال دوسرے کرنے ہیں, بٹ ایک جنرل پہ آ جاتے ہیں. یو اے سینئر پولیٹیشین, آپ کے مخالفین بھی تعریف کرتے ہیں آپ کی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پرائم منسٹر بننے کا طلبگار نہیں ہوں. ایون دو یو آر ان پالیٹکس, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ڈکٹیٹوریل ہیں. کوئی پسند, چاہے عمران خان صاحب ہوں, چاہے نواز شریف صاحب ہوں, چاہے شاید بلاول بھٹو زرداری ہوں, وہ پسند نہیں کریں گے کہ میرے سامنے پرائم منسٹر کا ایک اسپائر کرنے والا آ کے بیٹھ جائے. دنیا میں ہر پولیٹیکل پارٹی ڈکٹیٹوریل ہوتی ہے. تو ہے نا, ہماری سینئر لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ ہمارا پلہ بھاری رہے, ہم سیاست میں رہیں. یہ ہوتا ہے, یہ نیچرل بات ہے. سو ابھی بھی ایسا آپ کو کسی نے انٹیمیڈیٹ تو نہیں کیا کہ یہ کیوں خبریں چلنا شروع؟ نہیں, مجھے انٹیمیڈیٹ, میں زندگی میں انٹیمیڈیٹ نہیں ہوتا. اللہ کا کرم ہے کہ ابھی تک یہ چل رہا ہے معاملہ, تو گزارا ہو گیا ہے 35 سال, تو شاید کچھ سال اور بھی گزر جائیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو فواد چوہدری صاحب نے بات کی ہے, اب اس بات کے اوپر آ جاؤ. انہوں نے کہا کہ اہم شخصیت کے پاس گئے رہنما اور کہا کہ نواز شریف صاحب کے بجائے ہمارے بارے میں سوچیں. یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ اگر کہا بھی تھا کسی نے تو, یہ کسی نے کہا ہے تو اس سے زیادہ غلط بات ہو نہیں سکتی. کیا غلط بات ہے؟ ہماری جماعت کے روح رواں نواز شریف صاحب ہیں. اگر یہ کسی کی بڑی خام خیالی ہے, عوام نے نواز شریف صاحب کو قبول کیا ہے. ٹھیک ہے, ووٹ نواز شریف صاحب کے نام پہ پڑتا ہے. ان کی ایک شخصیت ہے جن کو لوگ قبول کرتے ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے. یہ سیاست ہوتی ہے. میں جا کر کسی سے یہ کہوں کہ نہیں, میں نے تماشے زندگی بہت دیکھے ہیں. مجھے اس ملک کے صدر نے رات کے 2:30 بجے ایسے کاغذ دیا تھا, ٹھیک, کہ اس پہ سائن کر دو استعفے پہ. تو میں نے کہا یہ جو میری ایم این اے شپ ہے, یہ میری پارٹی اور نواز شریف کی امانت ہے. This is when you were the prime minister? نہیں جی, میں بات کر رہا ہوں غلام اسحاق صاحب فوت ہو گئے. یہ غلام اسحاق صاحب کی تو 1993 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت آپ کو انہوں نے کہا غلام اسحاق صاحب. میں اسی بات پہ قائم ہوں, میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں. مجھے مشرف دور میں بھی بہت دفعہ کہا گیا, یہ چیزیں کی جاتی ہیں. ابھی بھی کہا گیا آپ کو؟ نہیں, اب مجھے لوگوں نے کہنا چھوڑ دیا. سر آپ کی صادق سنجرانی صاحب سے ملاقات ہوئی, آپ کی آرمی چیف سے آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ میری آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی نومبر 2018 میں. اس کے بعد سے آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوئی؟ نہیں جی, فون پہ بھی نہیں بات؟ وہ بھی ان کی خواہش تھی کہ اکانومی پہ وہ ڈسکشن کرنا چاہتے تھے. تو خواجہ آصف صاحب, میں اور مفتاح اسماعیل صاحب ان سے ملے تھے, آن دا ریکارڈ اپنی جماعت سے پوچھ کر ملے تھے. اس کے بعد سے کوئی نہ ملاقات ہوئی ہے, نہ کوئی بات ہوئی ہے. اوکے, اینڈ ڈی جے آئسہ سے بھی آپ کی نئے والوں سے ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں, کبھی نہیں ہوئی؟ نہیں. اور جو پرانے ہیں ان سے کسی سے نہیں ہوئی. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ اور کسی سے, پرائم منسٹر سے؟ میں تو پرائم منسٹر تھا تو کبھی ایسا ہی نہیں گیا. نہیں, میں صحیح کہ پھر پروبیبلی پرائم منسٹر صاحب ہی رہ گئے جن سے آپ کی ڈیل شاید ہو سکے, کیونکہ ان شخصیات سے تو آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, وہ اگر شخصیت کا بتا دے تو میں جواب دے سکوں گا کہ کس سے ملاقات کا کہہ رہے ہیں.
ٹھیک ہے. کیونکہ انفارمیشن منسٹر ہیں, میں توقع کروں گا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے. سمجھدار پوسٹ پہ ہے نا, یعنی سمجھدار آدمی ہے, ایک ذمہ دار پوسٹ پہ بیٹھے ہیں, تو بات کرنے سے پہلے سوچ لیتا ہے آدمی کہ میں کیا بات کرنے لگا ہوں. جو باقی لوگوں کے نام ہیں اس میں فیصل واڈا صاحب نے جو نام دیے ہیں وہ احسن اقبال, ایاز صادق اور مفتاح اسماعیل کا نام ہے. جو اے آئی وائی کی سٹوری تھی اس میں بھی جو اشارے ہیں, احسن واڈا اپنی نوکری سے بھی گیا ہوا ہے, وہ کیا دوسروں پہ بتائے گا, اس کو معاف کر دیں. اوکے چلیں, اس والی سٹوری کو آپ نے کہا جو آدمی اپنی نوکری پہ نہ رہ سکے وہ یہ باتیں کرتا ہے. یہ 3 لوگ 4 لوگ باتیں کرتے, چاروں کے بیان آپس میں نہیں ملتے, تو ان سے پہلے گزارش کریں کہ بیان ملا لیں پھر آگے بات کریں. اوکے سو نہ انفارمیشن منسٹر ٹھیک کہہ رہے ہیں, نہ فیصل واڈا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایک اور جو سٹوری نہیں, وہ ٹھیک نہیں کہہ رہے, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. غلط کہہ رہے ہیں. اور کیوں بول رہے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے. یو سرپرائز کہ کیونکہ جی بالکل, اوکے, کیونکہ یہ اپنی ایک ناکامی کا اعتراف ہوتا ہے. لیکن ہو ہم دوسروں سے خائف ہیں. باسی صاحب, ہو سکتا ہے کوئی اور 4 لوگوں, ہاؤ کین یو سے کہ آپ کی پارٹی سے کوئی بھی نہیں ملا؟ کوئی بھی نہیں ملے گا. ہماری پارٹی کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ جو ملیں گے ریکارڈ پہ ملیں گے. ٹھیک, ہم خفیہ ملاقات کوئی بھی نہیں کرے گا. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے یہ جو 4 وزراء یا 3 وزراء ہیں, ان کو کہیں آپس میں بیٹھ کے اور ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملاقات کر لیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ. اگر وہ آرمی چیف کی بات کر رہے ہیں کہ ملاقات آرمی چیف سے ہوئی ہے, یہ کسی نے کہا نہیں ہے, لیکن آپ بھی کہہ رہی ہیں, تو مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں ہے, تو یہ وزراء بتا دیں کہ کس سے ملاقات ہوئی. لیکن کچھ عرصے پہلے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ جلد تبدیلی آنے والی ہے. ایاز صادق نے کہا کچھ ہونے جا رہا ہے, میری مسکراہٹ سے آپ سمجھ لیں. جاوید لطیف نے کہا کہ قومی مفاد میں نواز شریف کے کیس ختم ہونے والے ہیں. سو یہ باتیں کون ان کو کہہ رہا ہے؟ کچھ تو کہنا پڑتا ہے نا. اب 3 وزراء آپ کے سامنے باتیں کر رہے ہیں, تو آپ کی پارٹی میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ ٹی وی شو پہ جاتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں, آپ جواب دے دیتے ہیں کہ ہاں جی کچھ ہونے لگا ہے, کچھ Do you ever do that, باسی صاحب؟ میں نہیں کرتا. آپ اصرار کرتی رہتی ہیں, میں نہیں بتاتا کیونکہ میں نجومی نہیں ہوں, لیکن لوگ اصرار کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے اس سال تبدیلی آ جائے گی, ایسے ہی کہہ دیتے ہیں. اپنی سوچ کے مطابق ہوتا ہے, ہر ایک کی اپنی اسیسمنٹ ہوتی ہے, اپنی سوچ ہوتی ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ ٹی وی پہ بلاتی ہیں اور آپ پارٹی پالیسی سننا چاہتی ہیں تو پھر آپ کو ٹی وی شو بڑا بدمزہ ہو جائے گا. نہیں, it's not about me sir, یہ تو آپ لوگوں کی پارٹی میں آپ کی جب شو پہ آتا ہوں میں پارٹی پالیسی لے کر نہیں آتا. ٹھیک ہے, میں ایک پولیٹیشین کے طور پر آپ مجھے بلاتی ہیں. چلیے ٹھیک ہے, اگر آپ پارٹی کے سپوکس پرسن کے طور پر بلائیں تو پھر میں آپ کو ڈیفرنٹ جواب دوں گا. تو ابھی جو مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ حکومت کچھ دنوں کی مہمان ہے, یہ بھی بس ایسے ہی ایک سٹیٹمنٹ ہے, یہ ان کی اسیسمنٹ ہے. ہر آدمی دیکھتا ہے سیاست میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جب ایک ملک کی معیشت یہاں پر پہنچ جائے, جب حکومت خود ووٹ بلز کے لیے حاصل کرنے کے قابل نہ ہو, تو پھر یہی ہوتا ہے کہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی. آپ اتفاق کرتے ہیں ان کی اسیسمنٹ سے؟ جی میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ حکومت تو ایک دن نہیں چل سکتی. جس دن بیساکھیاں ہٹیں گی حکومت ختم ہو جائے گی. تو بیساکھی ابھی بھی ہے؟ بیساکھی ہمیں نظر آئی ہے. آپ کو امید تھی کہ ختم ہونے جا رہی ہے؟ نہیں, میں امید نہیں کرتا ہوں. میں تو امید یہ کرتا ہوں, یہیں بیٹھ کے امید کی تھی. کیا امید؟ کہ اب شاید کچھ ایک خاص. جی میں امید کرتا ہوں کہ اس ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو جائے گا, یہ بیساکھیوں کا نظام ختم ہوگا اور عوام کے فیصلے ہی مقدم ہوں گے. یہ میں امید کرتا ہوں, ہمیشہ امید کرتا ہوں. ٹھیک ہے. سر آپ آ جاتے ہیں جو ایک اور خبر ساتھ چلی, تو چلیں وزراء کو آپ نے کہہ دیا کہ ایسے ہی کہہ رہے تھے. نہیں, میں ان کو کہہ رہا ہوں ایسے نہیں. وزیر ہیں, اس ملک کے وزیر ہیں, آپس میں مشورہ کر کے بیان دیا کریں. وزیر جب بات کرتا ہے نا پبلکلی, اسپیشلی پریس کانفرنس کر کے, وہ کیبنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو سر آپ لوگ کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیں اب کہ نہیں؟ میں کیوں ڈینائی کروں؟ میں 100 دفعہ کہہ چاہوں میری کوئی ملاقات نہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ کس سے ملاقات میں نے کی ہے. رائٹ. سو جو خبروں کے مطابق ایک اور جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ یہ 4 نام تھے عبوری سیٹ اپ کے لیے. عبوری سیٹ اپ کیا ہوتا ہے سر؟ اب یہ تو آپ مجھے بتائیں. نہیں, آپ بتائیں نا کہ جب 4 نام وہ جو بتا رہے ہیں, عبوری سیٹ اپ کیا ہوتا ہے؟ عبوری سیٹ اپ میں پی ایم ایل این کے خالی نام کیوں ہوں گے؟ نہیں, عبوری سیٹ اپ ہوتا کیا ہے؟ جب تک الیکشن نہ ہو جائے مسلم لیگ نون کسی عبوری سیٹ اپ کا حصہ نہیں بنے گی. ٹھیک. مسلم لیگ نون ایک بات کر رہی ہے کہ فوری اور شفاف الیکشن اس ملک کو دیں, وہیں سے ملک کے مسائل کے حل کی ابتدا ہوگی. So this is what PMLN wants. یہی بات ہمارے پاس بھی یہی خبر دی تھی کہ عبوری سیٹ اپ پر ہی نہیں مانتے نواز شریف. عبوری سیٹ اپ پہ کوئی نہیں مانے گا. عبوری سیٹ اپ کیا دے گا ملک کو؟ ایک حکومت ہے جو بالکل ناکام ہو گئی ہے, اب آپ اس خرابی کا حصہ بننا چاہتے ہیں.
آپ دیں, عوام کو ایک فیصلہ کرنے کا موقع دیں, اس کے بعد اگلی حکومت چلے گی. سو جو تجویز تھی خورشید شاہ صاحب کی, سینئر ممبر ہیں پیپلز پارٹی کے, کہ عمران خان صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس لے آئیں, اس کے بعد آپ اپنی مرضی کا وزیر اعظم لے آئیں, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مل کر, اور پھر ایک عبوری سیٹ اپ ہو جو کہ نئے الیکشن کال کریں. وہ چیز نہیں چل سکتی. It's not possible. عدم اعتماد ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد نئی حکومت نہیں بنے گی. کیسے ہوگا عدم اعتماد؟ ہر جو بل آتا ہے وہ حکومت پاس کروا لیتی ہے. جی, حکومت کی عددی برتری قائم ہے, جب ویساکھی ہٹ جائے گی تو ختم ہو جائے گی عددی برتری. اور اگر صرف 1 سال رہ گیا بقول آپ کے کہ جو بیساکھی ہے وہ نہیں ہٹتی, پھر کیا ہے؟ پھر تو عدم اعتماد نہیں آئے گی آپ کی. یہ وقت بتائے گا. میں کہہ رہا ہوں یہ وقت بتائے گا نا. میں اس کی پریڈکشن نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں, جس ملک کی معیشت تباہ ہو جائے, عوام مشکل میں ہوں, ہر روز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, آج بھی 1 روپے کے قریب بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے, یہ معمولی باتیں نہیں ہیں, یہ لابا پھٹ سکتا ہے. تو یہ سیاستدانوں کا, اور جو مداخلت کرتے ہیں سیاست میں, یہ ان کا کام ہے کہ اس معاملے کو سمجھیں اس سے پہلے کہ حالات ہاتھ سے باہر نکل جائیں. Right, we'll take a break and we will be right back. ویلکم بیک. ڈیل اور ڈیل کی اس بحث میں وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے وہ ہمارے سر پر آ جائے. اس پر عباسی صاحب نے بڑا دلچسپ تبصرہ بھی کیا, یہ بھی دیکھ لیجیے ذرا. نمبر پورے ہو جائیں گے, ہاتھ ہٹے گا, بیساکھی ہٹیں گی, نمبر پورے ہو جائیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ جو سر عمران خان کے ہاتھ پر رکھا گیا وہ ان کے ہاتھ پہ رکھا جائے. یہ ہے سیاست. وہ ہاتھ ان کی گردن پہ تو آئے گا, ان کے سر پہ نہیں آئے گا. یہ غلط کہہ رہے ہیں شیخ صاحب, آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن یہ ہاتھ ہٹیں گے, بیساکھی ہٹیں گی, حکومت قائم نہیں رہ سکتی. یہ میں کہہ رہا ہوں, سمپل سی بات ہے. Right. So, you believe ابھی تک کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے؟ بلیو نہیں, لوگ بتا رہے ہیں. میں نہیں بلیو, میں کیا کروں گا. جب ووٹنگ ہوئی ہے جوائنٹ سیٹنگ کی, لوگوں نے ہمیں اوپنلی کہا ہے. یہ جو پرسوں ووٹنگ ہوئی ہے, ہمیں لوگوں نے اوپنلی کہا ہے, اتحادیوں نے کہا ہے, وزراء نے کہا ہے, ایم این ایز نے کہا ہے. بٹ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ حکومت کے ساتھ رہے گی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی فوج اراؤنڈ دا ورلڈ. جی. اور آپ خود یہ کہتے ہیں کہ آئین کے اوپر عمل کرو, تو پھر کیسے؟ آئین ذرا پڑھ لیں. فوج کو حکومت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. معذرت سے یہ دلیل جو آپ نے دی ہے نا, اس کو ذرا واپس لے لیں تو بہتر ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت تو ہمارے ساتھ رہیں, نہیں, ساتھ ہونا, سپورٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک, یہ معاملات اپنی جگہ پر ہیں, ان کو رہنے دے تو بس ٹھیک ہے. بٹ واٹ یو آر امپلائنگ از کہ ہمارے ایم این ایز ایم پیز اتنے ویک ہیں کہ وہ ایک کال کے اوپر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ایک کال پہ جماعتیں چھوڑ دیتے ہیں. اتنے ویک ہیں. جی, آپ نے اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں. تو آپ نے کیوں نہیں چھوڑی پھر؟ جی, آپ نے کیوں نہیں چھوڑی؟ بس کوئی آپ اس کو غلطی سمجھتی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. نہیں, بڑی آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشر آپ کے اوپر بھی آیا, مگر آپ ویسے اسٹرانگ ہیں. مجھ پہ آپ پریشر نہیں آتا, میرے پریشر کے بعد گزر گئے ہیں. جو وقت تھا پریشر کا وہ تھا, اس وقت ہم نے برداشت. میں آپ کو سامنے میں آپ کو ایک مثال دی ہے کہ ملک کا صدر آپ کو کہتا ہے یہاں سائن کرے استعفے پہ. ٹھیک, یہ ہمارے ملک کی حالت رہی ہے. کچھ سبق سیکھ لیں ان باتوں سے. ریسنٹ گورنمنٹ نواز شریف صاحب کی یا ماضی کی, لگتا یہ کہ ایک ہی طرح کے معاملات رہے ہیں, ہر دفعہ ان کا کانفلکٹ ہوا ہے کسی بھی شخصیت سے, کبھی پریزیڈنٹ سے, کبھی آرمی چیف سے. میں نے کہا یہ کانفلکٹ کیوں ہوئے ہیں, یہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں, آپ کے سامنے آ جائیں گے. آپ نہیں بتائیں گے؟ نہیں, میں تو بتا رہا ہوں نا آپ کو. جب ایک ملک کا صدر ایم این اے سے اور کیبنٹ ممبر سے استعفے مانگنے شروع کر دے تو کانفلکٹ تو ہوگا. ٹھیک ہے. سو آپ لوگ نہیں چاہتے کہ سر آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے؟ یو ڈونٹ وانٹ دیٹ؟ نہیں, سر پہ ہاتھ رکھنے کی گنجائش نہیں ہے نا. ملک کے نظام کو آئین کے مطابق چلنے دیں. جہاں پر فوج کی سپورٹ ہے, جو فوج کا رول ہے وہ پلے کرے, جو جوڈیشل ہے وہ پلے کرے, جو پارلیمنٹ ہے وہ کرے, جو ایگزیکٹو ہے وہ کرے. ہر ایک رول ڈیفائنڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں. ہمارا کانسٹیٹیوشن بڑا ایکسپلیسٹ کانسٹیٹیوشن ہے. اس میں رولز بڑے ہی مائنیوٹ لیول تک ڈیفائنڈ ہیں ہر ادارے کا. حلف بھی آئین کا حصہ ہے جو اکثر ممالک میں نہیں ہوتا. ٹھیک, وہ حلف پڑھ لیں. اگر ہم سب اپنا حلف پڑھ لیں نا, اس میں پارلیمنٹ کا بھی حلف ہے,
جوڈیشری کا بھی حلف ہے, ملٹری کا بھی حلف ہے, اور ایگزیکٹو کا بھی حلف ہے. وہ حلف اگر ہم پڑھ لیں تو کافی ہمیں وہاں سے ہدایت حاصل ہو جائے گی. سو بیسکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ابھی بھی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. ہمارے تعلقات آئین کے مطابق ہونے چاہیے اور آئین کے مطابق ہی رہنے چاہیے. ہر ادارے کا رول بھی آئین کے مطابق رہنا چاہیے. جب کسی ادارے کا رول آئین کے مطابق نہیں ہوگا تو کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. سو ناؤ کمنگ ٹو ووٹ آف نو کانفیڈنس, آپ نے بھی کہا کہ آپ کو حکومت نہیں لگ رہی رکتی ہوئی, مریم نواز نے بھی یہی کہا. سو کیا طریقہ کار کیا ہوگا گھر بھیجنے کا؟ گھر بھیجنے کے بہت سے طریقہ کار ہیں. مثلاً پرائم منسٹر خود توڑ سکتا ہے. پرائم منسٹر کے اگر الائی چھوڑ دیں حکومت ٹوٹ جائے گی. ٹھیک, کیونکہ جو اکثریت ہے وہ 10 ممبران پہ قائم ہے, ٹھیک, بلکہ 9 پہ ہے. اب ایک ایم این اے کو انہوں نے شو کاز دیا ہے, نور عالم صاحب ہیں, ان کو اگر نکال دیتے ہیں پھر اکثریت 8 پہ آ جائے گی, تو وہ الائی چھوڑیں گے تو ختم ہو جائے گی. اگر اپنا پارٹی کے اندر سے کوئی بلاک نکل جاتا ہے اکثریت ختم ہو جائے گی, یا اپوزیشن عدم اعتماد کر لے. تو یہ بہت سے طریقے ہیں جس سے حکومت پارلیمانی نظام میں ختم ہوتی ہے. ون مور, آپ یہاں پہ ادھر ہی بیٹھ کے کہہ چکے تھے کہ یہ آپ کی پرسنل خواہش ہے کہ حکومت اپنا وقت ضرور پورا کرے. آپ کی حکومت نے وقت پورا کیا, پیپلز پارٹی کی حکومت نے وقت پورا کیا, آپ کیوں نہیں چاہتے کہ یہ حکومت وقت پورا کرے؟ 1 سال تو تقریباً 1 سال آدھی بات یاد رہتی ہے نا, میں نے یہ کہا تھا کہ میں سب سے بڑا حامی ہوں حکومتوں کا وقت پورا کرنے کا, لیکن جب حکومت بوجھ بن جائے اس ملک پر پھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. Is this objective or is this subjective? objective بات کر رہا ہوں. کیسے آپ ایک پارٹی ہیں, آپ پرائم منسٹر کے اسپائرنٹ بھی ہو سکتے ہیں, کیسے آپ کی بات objective ہے؟ کیوں؟ This is the opponent party. objective اس لیے ہے کہ آج ملک ترقی کر رہا ہے, کہ آج ملک میں مسائل حل ہوئے ہیں, کیا ہمیں توقع ہے کہ حالات بہتر ہوں گے. So then in the future یہ ایگزامپل نہیں بن جائے گی کہ جس کو لگے کہ یہ ملک کچھ صحیح نہیں چلا رہے, ہم ان کو ہٹاتے ہیں, پرفارم کر رہی جو کہ ماضی میں ہو چکا ہے ہمارے. حکومت پرفارم کر رہی ہو, اس کو نکالنے کی کوشش کی جائے, میں اس کو بڑا غلط سمجھتا ہوں ملک کے لیے. اور ماضی میں ایسے ہوا ہے, حکومتیں چل رہی تھیں, ان کو توڑا گیا اور معاملے خراب ہوئے. اگر آپ ایک ڈیفینڈ کریں گے ایک ناکام حکومت کو, جس طرح مشرف دور میں ایک حکومت کو ڈیفینڈ کیا گیا, ناکام حکومت کو, اور ہم نے اس ملک کے 9 سال ضائع کر دیے, تو یہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ بیلنس ہوتا ہے. اس میں اسی لیے آئین میں ہر ادارے کی اپنی حدود مقرر ہیں. جب وہ حدود کے اندر رہتے ہیں تو باقی تبدیلی اس حدود کے اندر رہ کر ہر تبدیلی جو ہوتی ہے وہ آئینی ہوتی ہے, وہ ملک کی بہتری کے لیے ہوتی ہے. آپ نے 3-4 طریقے بتایا حکومت جانے کے, ان میں یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ ہم دھرنا لے کے آئیں گے اور ہم جا کے دھاوا بول دیں گے اور لوگ حکومت گر جائے گی, کیونکہ یہ آئینی نہیں ہوگا. جی ایسے کبھی گری نہیں ہے, گری بھی نہیں ہے, لیکن یہ آئینی بھی نہیں ہے. جنہوں نے کیا نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی لشکر تو نہیں ہے نا آگے قبضہ کر لے گا کسی بلڈنگ پر. So this is not part of the جی plan. نہیں, یہ ایسے نہیں ہوتا. It will have to be through the parliament. جی پارلیمانی نظام میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے تھرو یا اکثریت حکومتی ختم ہو جائے یا آپ عدم اعتماد کر لیں. اور اگر یہ کرتے کرتے 1 سال پورا اور ہو گیا تو پھر آپ پاکستان 1 سال اور سفر کرے گا, ٹھیک ہے, اور حالات خراب ہو جائیں گے. So there will be a کیا یہ ایک اور جو بات کی گئی کہ مریم نواز بھی باہر جا سکتی ہیں, حمزہ شہباز بھی باہر جا سکتے ہیں, اس میں کوئی حقیقت ہے؟ باہر جانا ہر پاکستانی کا حق ہے, جو آزاد ممالک میں ایسے ہی ہوتا ہے, جو جائے آئے ہر ایک کی مرضی ہوتی ہے. جو ہم نے ای سی ایل رکھی ہوئی ہے, اس کو ای سی ایل میں ڈال دو, اس کو ای سی ایل سے باہر کر دو, اس قسم کا. اگر نہ ہو ای سی ایل تو جا سکتے ہیں باہر. جی بالکل. اور نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں؟ جی بالکل. بیفور دی الیکشن پاکستان کے شہری ہیں, کسی وقت آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, کیونکہ آپ کہتے ہیں وہ نہیں آئیں گے. میں پھر کہیں گے آپ نے کہا تھا آئیں گے. نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ حکومت کے پاس ہے, عدالت کے پاس ہے, اس کو پڑھ لیں, 4 مہینے اس کو پرانی ہے وہ. اس کے بعد نواز شریف صاحب یہ فیصلہ کریں, یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ میں علاج نہیں کراتا, میں پاکستان واپس آتا ہوں, اس میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے, یہ ان کا فیصلہ ہے. ہماری مشورہ, ہماری رائے ان کو یہ ہے کہ علاج کروا کر آئیں. اوکے, اینڈ اندازاً کتنا ٹائم لگے گا اس علاج میں؟ یہ وہیں کے ڈاکٹرز بتا سکتے ہیں, کیونکہ ابھی تک وہاں جو کنسیڈرنگ وہ تو اپیل میں چلے گئے ہیں ابھی. اگر کون نواز شریف صاحب وہ تو ویزے کی بات ہے, جی تو جب ویزا سٹیٹس نہیں ہوگا تو علاج کیسے کرائیں گے؟ اب وہاں انگلینڈ کا سسٹم کچھ فرق ہے, جو آدمی علاج کروا رہا ہو اس کو کوئی وہاں سے ڈپورٹ نہیں کرتا. تو ان کا تو شروع بھی نہیں ہوا ابھی علاج؟ جی علاج ہوا ہے, کووڈ کی وجہ سے آپ نے کہا تھا, ایک میں نے انٹرویو میں دیکھا کہ ابھی شروع نہیں. علاج ہوا ہے, جو 3 انٹروینشنز ہیں وہ نہیں ہوئی.
ٹھیک ہے. جو 3 سرجیکل انٹرونشن ہیں جو ہونی ہیں، جو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی ہیں، جو لکھی ہوئی ہیں اس رپورٹ کے اندر، وہ ابھی تک نہیں ہوئی کیونکہ وہ لائف سیونگ سرجری نہیں ہے. نواز شریف صاحب بیماری میں ہی گئے تھے یا ڈیل کی وجہ سے گئے تھے؟ کیونکہ حکومت تو یہ کہتی ہے کہ وہ بیمار نہیں تھے. 15,000 کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ پہ ڈینگی کا پیشنٹ کرٹیکل ہو جاتا ہے. 4 میڈیکل بورڈ بنے. میاں صاحب کا جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ تھا 3,000 سے نیچے تھا. جی. آپ کسی ڈاکٹر کو فون کر کے ابھی پوچھ لیں کہ 3,000 پلیٹلیٹ کاؤنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں رپورٹس ٹیمپر ہوئی ہیں. دس از واٹ دی گورنمنٹ سیز. میری حکومت تھی. وہ تو چلے ان کے اوپر سوال ہے یہ وہ معصوم حکومت ہے جس کے بورڈ بھی ٹیمپر ہو گئے، جس کی رپورٹیں بھی ٹیمپر ہو گئی. کس نے ٹیمپر کی ہیں؟ کمیشن بنائے نا اس پہ کمیشن. دس واز دی امیڈیٹ ریزن. یہ تو ٹھیک ہو چکا ہے. اس پہ کمیشن بنا دیں، اس پہ کمیشن بنا دیں کہ پتہ کریں کس نے رپورٹیں. کوئی ڈیل نہیں ہوتی نواز شریف صاحب کی. بہت سے وزراء فارغ بیٹھے ان کو ڈیوٹی لگا دیں. اعتزاز احسن صاحب سینئر قانون دان ہیں. وہ کہتے ہیں دنیا کا مجھے کوئی ایک بندہ لا دو، اعتزاز احسن صاحب، جن کو اتنی ایگزیمپشن ملی ہو. کس بات کی؟ کہ ان کو اجازت مل گئی کہ ایک ایسے ملک چلے جائے جہاں پہ پاکستان کا قانون نہیں لگتا. جس کے جج کو بلیک میل کر کے آپ نے سزا دی ہو. سر وہ چلے وہ آپ چیلنج کر دیں، لیکن آپ ایسا بندہ لا سکتے ہیں. دیکھیں جس کو ایک ایسے اعزاز احسن صاحب یہ بتا دیں نا کہ ذوالفقار بھٹو کو تو سزا ملی تھی، درست ملی تھی. اچھا وہ تو آپ ذوالفقار بھٹو صاحب کی سزا کو نواز شریف صاحب کی سزا کو ملا ہے. بالکل یہ وہی چیزیں ہیں. ریلی؟ جی. اچھا ٹھیک ہے چلیں. جہاں پر ججز نے مرنے سے پہلے ہر جج نے اعتراف کیا ذوالفقار علی بھٹو کیس میں کہ میں نے دواؤں میں سزا دی ہے. نواز شریف صاحب کا جج بھی یہی کہہ رہا ہے میں نے بلیک میل ہو کے سزا دی ہے. دوسرے کیس میں ایک جی بی کا جج چیف جج کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے پاکستان کی چیف جسٹس نے کہا کہ ان کی بیل نہیں ہونے دینا. انہوں نے انٹرفیئر کیا ان کے جو لیگل پروسیس تھا. آپ جو ججمنٹس ہوئی ہیں کسی کو دکھا دیں. ہائی کورٹ از آلسو سیئنگ کہ ملائن کرنے کی سازش ہے. بٹ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ لگائیں اپنے کیس میں تو نواز شریف صاحب بری ہو جائیں گے. کیا لگائیں؟ آڈیو ٹیپ بھی لگائیں، ایفیڈیوٹ بھی لگائیں، آپ ساتھ لگائیں اس. جی وہ تو اب کیس چلا گیا نا تو لگائیں گے، اپنے ڈیفینس میں لگائیں گے. بالکل کیوں نہیں لگائیں گے. کس وقت؟ میں تو ہر چیز استعمال کروں گا. ایٹ واٹ پوائنٹ؟ یہ تو نیا ایویڈنس ہے نا تو یہ آپ کو ہائی کورٹ میں کرنا پڑے گا اس کو پیش. You planning to do that? دیکھیں میں وکیل نہیں ہوں، یہ وکلاء کا فیصلہ ہوتا ہے کب کریں گے کیسے کریں گے. کل پھر مجھ سے پوچھنا جرا شروع کر دیں گی. میں تو لگتا ہے نیب میں آئے ہوں ایف آئی اے میں آئے ہوں. سر آپ تو انجوائے کرتے ہیں ایف آئی اے میں تو آپ کہتے ہیں کہ بڑا ان کو دل چاہتا ہے کہ پڑھاؤں بیٹھ کے نیب میں. آپ کو بھی پڑھانے کا دل میں تو بالکل اتنی لینینٹ نہیں ہوں اکارڈنگ ٹو یو. ہم ایک بریک لیتے ہیں. we'll be right back. کچھ عرصے قبل شاہد خاقان عباسی ہمارے پروگرام میں آئے اور انہوں نے چیئرمین نیب کو چیلنج کیا کہ وہ بتائیں ریکوری کی رقم کہاں گئی. تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ شاہد صاحب نے کیسے چیلنج کیا تھا. چیئرمین صاحب یہ بتا دیں ان کا دعویٰ ہے میں نے 539 ارب روپیہ برآمد کیا ہے 4 سال میں. یہ اس چیئرمین نیب کا دعویٰ ہے. جو فائنانس منسٹری ہے انہوں نے کہا جی ہمیں صرف 1.6 ارب موصول ہوا ہے. تو جو 537.4 ارب چیئرمین نیب صاحب کے پاس ہے وہ بتا دیں کہاں رکھا ہوا ہے. چیئرمین نیب نے اس چیلنج کا جواب ایک تقریب میں دیا. شاہد صاحب بیکاز یو ہیئر ان کا جواب بھی سنیے. جی سنا دیں. ہماری ریکوریز ہیں اس میں تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہوا اور کچھ لوگوں نے چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانے کی کوشش کی کہ جی یہ ریکوری 541 ارب روپے کہاں چلے گئے. وہی 541 ارب روپے کوئی کرنسی نوٹ نہیں تھے جو الماری میں بند تھے کہ میں آپ کے سامنے گن کے بتاتا کہ جی یہ 541 ارب ہے. اس میں ڈائریکٹ ریکوریز بھی شامل ہیں، انڈائریکٹ ریکوریز بھی شامل ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ کی سب سے بڑی جو ریکوریاں ہیں وہ نیب کے ان 4 سالوں کے دوران ہوئی ہیں. آپ مطمئن ہوئے جواب سے؟ جی میں بہت مطمئن ہو گیا ہوں. کتنے پیسے؟ ڈائریکٹ کیا ہوتا ہے یہ میں سمجھا دیں. نیب بنا تھا سیاستدانوں کے احتساب کے لیے. تو مجھے بتائیں نا کتنے سیاستدانوں سے آپ نے احتساب کیا اور کتنی ریکوری ہوئی ہے ان سے. سو ریکارڈ تو ہونا چاہیے اس کا. نہیں ہے کوئی ریکارڈ نا. یہ وہ آدمی ہے نیب چیئرمین جو آج ڈیلی ویج پہ کام کر رہا ہے، جو ایک عذر پیش کرتا ہے کہ پی ایس سی کے سامنے پیش نہ ہوں اور خط بھیجا. وہ خط وائرل ہے. خط بھیجا چیئرمین نیب نے اپنے دفتر سے کہ مجھے
پرائم منسٹر صاحب نے ایگزمپشن دے دیے پی ایس سی کے سامنے اپیئر نہ ہونے سے. جب شور پڑا کہ بھئی آپ عمران خان کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ ایگزمپشن دے سکے, پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے, آپ نہیں پیش ہوئے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. پھر کہتے ہیں نہیں وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی. آپ پیش ہونا چاہتے ہیں, پیش ہوں, ذرا جواب دیں نا. میرا سمپل سوال ہے, آپ کو 4 سال ہو گئے, یہ بتا دیں آپ نے کتنے سیاستدانوں کو جو کیس بنائے ہیں عوام کے سامنے رکھیں, کتنے کنوکٹ ہوئے ہیں, ان سے کیا ریکوری ہوئی ہے؟ سر اگر نہیں بھی کنوکٹ ہوئے تو پوچھ تو وہ سکتے ہیں, پوچھنے کا تو استحقاق ہے ان کا. جی پوچھ لیا نا آپ نے, ٹھیک, سب سے پوچھا ہے نا. جی آپ نے کتنا کس کو پکڑا ہے؟ تو آپ چاہتے ہیں پکڑا جائے, آپ کتنی ریکوری؟ کوئی آئیڈیا دیں کس کو پکڑنا چاہیے؟ جی کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ پکڑنا چاہیے اصل میں؟ میں نے تو جواب دینا, جو براڈ شیٹ میں کئی ارب روپیہ ضائع ہو گیا وہ کہاں گیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم احتساب کا ادارہ ہے. ٹھیک, ایک وزیر بیٹھا ہوا ہے پرائم منسٹر کے دفتر میں, کہتے ہیں جی میں احتساب کر رہا ہوں. وہ کدھر ہے آج کل ویسے؟ میں ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے پہلے یہ بتا دیں. چلیں شہزاد اکبر صاحب کا اور چیئرمین تعلق کیا ہے, پھر یہ بتا دیں کہ آپ نے اس ملک کے سیاستدانوں سے کتنے پیسے ریکور کیے, انڈائریکٹ ڈائریکٹ دونوں بتا دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پینی بھی نہیں لی. بھائی مجھے تو نہیں پتا. یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں پھر جس کو میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے 539 ارب ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو بھی یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں, ڈائریکٹ ریکوری کیا ہوتی ہے, انڈائریکٹ کیا ہوتی ہے, یہ سب تماشا ہے ہاؤسنگ سکیمز کا. کیسے؟ یہ سب ہاؤسنگ سکیم کو بلاتے ہیں. ٹھیک, کہ تم نے یہ پکڑ لیں گے کسی شخص کو, وہ کہے گا جی مجھے فلانی ہاؤسنگ سکیم نے مجھے پلاٹ دینا تھا, پلاٹ نہیں دیا, یہ ہاؤسنگ سکیم والے کو بلا لیں گے. ٹھیک, اسے 5-10 کروڑ خود پکڑ لیں گے. سر ہاؤسنگ سکیمز بھی تو اللیگل بنی ہوئی ہیں, این او سی ہوتے نہیں ہیں, لینڈ ہوتی نہیں. گزارش کر رہا ہوں نا, ٹھیک, ہاؤسنگ سکیمز اگر اللیگل بنی ہے تو ان کو بند کر دیں. ٹھیک, یہ ان سے پکڑ لیتے ہیں پیسے. رائٹ, اس کے بعد اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تم جی پلاٹ دے دو. وہ سب پلاٹ کی رقوم ہوتی ہے نا, وہ اکٹھی کر کے وہ کہتے ہیں یہ ہم نے ریکوری کر لی ہے. اچھا میرا ڈسکلیمر ہے, یہ آپ کی خبر ہے, اگر بلا لیں وہ آپ کو تو یہ آپ نے ثابت کرنا ہے. کون بلا لیں؟ یہ اگر انہوں نے آپ کو سو کر دیا, جسٹ ان کیس ہمیں تو فون آ جاتا ہے فوراً جب بھی آپ آتے ہیں. میں تو سمپل سوال پوچھ رہا ہوں, پھر پوچھ لیتا ہوں. ٹھیک, کہ جناب آپ نے کہہ رہے ہیں 539 ڈائریکٹ انڈائریکٹ ریکوری آپ نے کی ہے, آپ نے کس سے کی ہے؟ سیاستدانوں سے کی ہے. دس از یور کوسچن. میرا کوسچن ہے.